السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم غزل میں سے شاعروں کے حالات زندگی پڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو شاعر کا نام ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ اس کا غزل ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں۔ بہادر شاہ ظفر کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1775 سے 1869 کے درمیان، یعنی 1775 کو پیدا ہوئے اور 1869 کو فوت ہوئے۔ شاعر کے حالات زندگی: ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ وہ جب تخت پر بیٹھے تو ان کی عمر 63 برس تھی۔ 1857 کی جنگی آزادی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی، چنانچہ انگریزوں نے انہیں گرفتار کر کے برما کے دارالحکومت رنگون میں نظر بند کر دیا۔ مغل بادشاہوں کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ رنگون ہی میں بے بسی سے انتقال کیا۔ ظفر نے شعر و شاعری کے زمانے عروج کے ماحول میں آنکھ کھولی۔ قلعہ معلا میں دن رات شعر و شاعری کی محفلیں گرم رہتی۔ ان محفلوں میں نصیر، ذوق، مومن، غالب، تسکین اور شفتہ جیسے شاعر شریک ہوتے تھے، جن کی شاعری نے زمین سخن کو آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ ظفر شاعری میں پہلے تو شاہ نصیر کے شاگرد ہوئے، پھر ذوق اور اس کے بعد غالب کے شاگرد ہوئے، اور 1857 تک غالب ہی سے اصلاح لیتے رہے۔ ظفر اپنے بھائی کے سب سے زیادہ پرگوش شعراء میں سے تھے۔ ان کا دیوان 4 جلدوں میں شائع ہوا ہے، جن میں ہزارہا اشعار، حمد، نعت، سلام، مسدس، مخمس، مستزاد، قطعات، رباعیات اور سحر موجود ہیں۔ غزلوں کے اشعار قریباً 10,000 ہیں۔ ان کے علاوہ پنجابی اور یورپی کے شعر بھی ملتے ہیں، جن سے ظفر کی طباعی اور مختلف زبانوں پر قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ظفر کے کچھ کلام کا حصہ انقلاب کی نظر ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کے کلام کا جائزہ لینے کے لیے اس دور کے پس منظر کو پیش کرنا ضروری رکھنا چاہیے۔ ظفر کا تعلق اس عظیم الشان مغلیہ خاندان سے تھا، جس نے صدیوں تک اس برصغیر پر نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تھی، اور اس عظیم دور کو برصغیر کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن 1857 کی جنگی آزادی میں ناکامی کے بعد ظفر پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اسے عظیم الشان مغلیہ سلطنت کے حق وراثت سے محروم کر دیا گیا اور دہلی کا لال قلعہ بھی اسے خالی کرا لیا گیا۔ مغل بادشاہوں کو بادشاہ کے سامنے قتل کر دیا گیا اور اسے اپنے ملکہ کے ساتھ رنگون میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں بے بسی سے وفات پائی۔ یہ احساس محرومی اس کے کلام میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ظفر کی غزلوں میں رنگینیوں اور سرمستیوں کی جھلکیاں ہیں۔ ایسے اشعار میں جرت کی شوخی اور معاملات بندی پائی جاتی ہے۔ بعض اشعار تصوف میں ڈوبی ہوئے ہیں۔ بہت سے اشعار ایسے ہیں جن میں دنیا کی بے ثباتی، عبرت انگیزی اور بند و نصاح کے مضامین ملتے ہیں۔ بعض اشعار خالص وارداتی ہیں اور ان کی زبان سادہ اور آسان ہے۔ کلام میں فارسی کی غیر مانوس ترکیبیں اور الفاظ موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلام الجاء کی بجائے سلاست اور روانی ہے۔